اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرب ملحم و ضرب خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ محاضرات کا تیسرا سلسلہ ہے۔ اس میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ عصر حاضر میں جو سمارٹ ویپنز جو جنگی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں ان میں ہارپ ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی سب سے خطرناک ہتھیار ہے، جس کا ماضی کی روایتی جنگ میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ذریعے سے دشمن کے علاقے کو، ان کی فصلوں کو، ان کی زمینات کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، ان کے ایکو سسٹم کو تباہی سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ 2009 کے اندر کھٹمنڈو میں ایک موسمیاتی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں دنیا بھر کے بڑے شرکاء نے شرکت کی۔ ان میں ایک انڈین گلیشیرولوجسٹ یا ماہر گلیشیئرز حسنین بھی تھا۔ حسنین نے اس کانفرنس میں یہ بتایا کہ 52 یا 52 گلفس ہیں جو کہ شمال میں چترال کے گرد و نواح میں موجود ہیں، جو کہ ولنریبل ہیں اور کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی لا سکتے ہیں۔ اس کانفرنس میں لاہور کی ایک خاتون صحافیہ اور ماہر ارضیات، ماہر موسمیات موجود تھی۔ اس کا نام رینا سید خان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس کانفرنس کے فوراً بعد چترال پہنچی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ جس حدت یا جس گرمی کی وجہ سے گلیشیئر پگھلنے کا بتایا جا رہا ہے، چترال کے لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ چترال میں وہ شدت گرمی ہے نہیں، مگر یہاں کے گلف پھٹیں گے اور تباہی لائیں گے۔ کہتے جب میں چترال پہنچی تو میں قدر اطمینان محسوس کیا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں کو تربیت دی جا چکی تھی اور فوکس کے تعاون سے بڑے پیمانے پر کدال، بیلچے، گندم کے ذخیرے یہاں جمع کیے گئے تھے تاکہ لوگوں کو فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ 2009 کے وسط میں یہ اجلاس ہوا۔ اس کے بالکل آخر میں چند مہینے کے اندر دوبارہ کھٹمنڈو میں ایک اجلاس بلایا گیا اسی موضوع پر، اور اس موضوع میں اس موقع پر حسنین کی اس رپورٹ کی تردید کی گئی کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ ایسی موٹ نے جو انٹرنیشنل کی ایجنسی ہے اور تمام ممالک اس میں شامل تھے، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ 52 میں سے 51 گلف جو ہیں بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، ان میں صرف ایک کے اندر کسی حد تک ولنریبلٹی پائی جاتی ہے۔ اچھا، جب یہ رپورٹ آ گئی اخبارات میں، یہ بھی چھپ گئی، مگر اس رپورٹ کی تردید کا کیا فائدہ جبکہ 2020 میں 11 سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چترال کے اندر 20 گلفس پھاڑے جا چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں۔ ان کو پروجیکٹ گلف 1 کا نام دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کو دوسرے مرحلے میں گلف 2 پروجیکٹ کا نام دیا گیا اور اس کے لیے 2 بلین روپے مخصوص کیے گئے، ان کی لوکیشن ہوئی۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ جنگی ہتھیار کے طور پر موسم کو استعمال کرنے کا ایک بہت خطرناک حربہ ہے۔ گولین گول میں ابھی تازہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ 1، 2، 3 ایسے مزید گلف پائے جاتے ہیں، گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ، جو کہ اس علاقے کی ایک موسمیاتی توازن کے لیے قدرت کی طرف سے ایک عطیہ ہے، جو لیکس کی صورت میں، جو جھیلوں کی صورت میں اونچے پہاڑوں پر موجود ہوتے ہیں۔ کہا یہ گیا ہے کہ مزید اس میں 3-4 مزید پھٹیں گے اور گولین گول میں بڑی تباہی آئے گی۔ پچھلی دفعہ جب یہ پروجیکٹ 2 کے افتتاح کے موقع پر یہ پھٹ گئے تو اس وقت یہاں وزیر اعظم عمران خان کی بہن مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھی، خود گولن گول میں موجود تھی، کہ وہ کراس کر کے اوپر گئے اور ادھر سے سیلاب آ گیا
اور وہ اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ریسکیو دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے اس دوسرے مرحلے میں کس کو مہمان خصوصی کے طور پر طلب کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام جرائم سے بری ذمہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میری کائنات کمزور نہیں ہے. ان کی تفاوت نہیں پاؤ گے، کسی قسم کی ولنریبلٹی، کسی قسم کا فطور نہیں پاؤ گے. بار بار بھی دیکھو گے تب بھی تمہیں کوئی فطور نظر نہیں آئے گا. مگر کیا بات ہے کہ 2001 کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ فطور نظر آ رہا ہے اور یہ چیزیں پھٹ رہی ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تباہی مچ رہی ہے، اور بجلی کے نظام سے وہ محروم ہو رہے ہیں، کئی مہینے اس میں لگ جاتے ہیں. اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. پھر یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں یہ فساد عظیم جو برپا ہو چکا ہے یہ ایدی الناس ہے، یہ ایدی اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا، یہ گاڈ ایکٹ نہیں ہے، یہ ہیومن ایکٹ ہے، ہیومن کسب ہے، ہیومن ٹیکنالوجی ہے جو انسان نے خود اپنے ہاتھ سے، اپنی کمائی سے، اپنے کمالات سے، اپنے فن سے ایجاد کیا ہے. جب صورتحال یہ ہے تو پھر ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہوگی کہ اے اللہ ہمیں اس ہیومن ایکشن اور گاڈ ایکشن میں فرق محسوس کرنے، فرق کرنے کی علم نصیب فرمائے، تاکہ ہم دھوکے کے ذریعے سے چیزوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنے کی بجائے ان مجرموں تک جا پہنچے جو اس موسمیاتی ہتھیار کے پیچھے کام کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی وربکم.